سے وقت رہ گیا، نماز کا وقت قریب ہے جو مجھے وقت دیا گیا، میں اب اختتامی بات آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا تو حضور علیہ السلام کی پیدائش تمام انبیاء کے بعد ہوئی ہے جسمانی طور پر، ورنہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا اول ہوں فی الخلق و آخر فی البعث، یہ حدیث موجود ہے۔ میں سب سے پیدائش کے اعتبار سے نہیں، اپنے تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، اور بھیجے جانے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا۔ اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور یہ 40 سال کا جو درمیان کا دور ہے اس میں حضور کسی کی امت ہی نہیں ہے، کسی ایک عالم کا حوالہ مجھے نہیں دکھا سکتا۔ یہ جو 40 سال کا دور ہے جس میں حضور نے اپنے آپ کو نبی کہہ کر نہیں خطاب کیا، نبی کہہ کر اعلان نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور 40 سال پہلے نبی نہیں تھے، میں نے کہا نہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ سارے دلائل جو میں نے پڑھے، میں نے کہا یہ تم بھی پڑھتے ہو، اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور نبی پاک کی فضیلت کا انکار کر کے تمہیں کیا مل جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی نبوت آپ کو 40 سال بعد ملی ہے۔ تو ایک سوال اس پر ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کی امپلیمنٹ کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے، وہ شفاعت کی حدیث کو کیسے؟ اور ایک بات میں آپ عرض کروں، سرکار معراج شریف گئے، سب مانتے ہیں حضور معراج گئے، تو معراج شریف جب حضور گئے سفر معراج کے لیے تو پہلا پڑاؤ مسجد اقصی میں ہوا۔ مسجد اقصی میں ہوا، مسجد اقصی جو بیت المقدس کے اندر ہے، ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصی میں جب پڑاؤ ہوا تو سارے انبیاء حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یہ کہتے ہیں جی نبی آ نہیں سکتے، تو میں نے کہا وہاں کیسے آ گئے تھے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ آئے تھے، میں نے کہا قاعدہ تو ٹوٹ گیا نا، تم نے تو قاعدہ یہ بنا تھا آ نہیں سکتے، میں نے آ گئے نا، قاعدہ تو ٹوٹ گیا۔ کہ نہیں اللہ نے بھیجا، میں نے کہا ہم بھی کہتے خود نہیں آتے، اللہ ہی بھیجتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیں، سارے انبیاء آئے، حضور علیہ السلام کے استقبال کیے، اور سرکار جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے، نماز کس نے پڑھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن کثیر کو اگر آپ دیکھیں جو گھر کا ہی شخص ہے ان کا، اس نے درجن حدیث ہے، بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث اگر آپ دیکھیں، دور جانے کی بھی ضرورت ہے، اس میں یہ سارے روایت موجود ہے کہ سرکار نے امامت فرمائی اور سب آئے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک جیسے سارے ماہر علم، ماہر تقویٰ، ماہر معیار لوگ موجود ہوں تو مصلی پر نماز کے پڑھانے کون جائے گا؟ تو علامہ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے مسئلے پر یہ پیارا قاعدہ لکھا ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب سب اعلیٰ لوگ ایک مسجد میں موجود ہوں تو پھر مصلی پر کون جائے؟ تو ہماری فقہ کی ساری کتابوں میں جس کو قرآن سب سے اچھا پڑھنا آتا ہے نا، وہ امام بنے گا۔ اب سوال ہوا کہ سب اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر امام کون بنے گا؟ کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا نا وہ مصلی پر آئے۔ اب سوال ہوا کہ سب اپنی جگہ پر بڑے عالم ہیں، پھر مصلی پر کون آئے گا؟ کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ آئے گا۔ سوال ہو گیا کہ سب اتنے پرہیزگار ہیں کہ ہم ان میں فرق نہیں کر سکتے، پھر کون آئے گا؟ فرمایا پھر وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، نبی پاک نے مصلی پر آ کر بتا دیا کہ قاری بھی میں سب سے بڑا، عالم بھی میں سب سے بڑا، متقی بھی سب سے بڑا، یہ آئے تو میرے سے ہیں، پہلے ہیں، لیکن اصل میں کہ عمر میری بڑی ہے، اس لیے سب برابر ہونے کے باوجود میں جو سب سے آخر مصلی پر آیا ہوں، اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ میں عمر میں بھی ان سے بڑا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی اولیت کا ایک واضح ثبوت جو ہے کہ وہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دوست یہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ مسلم شریف و جامع ترمذی کی اگر حدیث اٹھائیں تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جس گھاٹی سے گزرتے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ درخت کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور جامع ترمذی کے اندر آ جائے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے خود فرمایا کہ میں اس درخت کو جانتا ہوں، یسلم علی قبل ان ابعث، فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس کو جانتا ہوں، جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں، یعنی قبل ان ابعث، میرے اعلان نبوت سے پہلے، 40 سال کی عمر سے پہلے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ اس روایت کرتے ہیں کہ ایک پتھر ایسا مکے میں جس کے قریب سے میں گزرتا تھا، وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے کہا کتنا بڑا ظلم آپ کرتے ہیں جناب، اس پتھر کو 40 سال پہلے یہ بتایا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ آپ کو رسول کہہ کر خطاب کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کو نہیں پتا۔ اور میں کہتا ہوں حضور کی عظمتیں قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ کلمہ جب آپ نبی کا پڑھ لیتے ہیں تو کعبے پہ حکومت بھی آپ کو اس لیے دی گئی کہ نبی کا زیادہ چرچا کریں، اور آپ وہاں پر بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب میلاد کرنا جائز نہیں ہے۔
تو میں پوچھتا ہوں یہ ناچ گانا جو ہوتا ہے اس پر تو کبھی آپ نے بات نہیں کی ہے، اور دنیا کے عشق رسول کے ترانے پڑھ رہی ہے تو آپ بڑے بفر جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کعبے کی حرمت یہ ہے کہ لوگ اگر حضور کی محبت کی طرف آئے تو ان کو بدعت کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے۔ لیکن امت اگر نبی کا ذکر نہیں کرے تو آپ بتا دو کس کا ذکر کریں، شاہ اللہ کا ذکر کریں، کس کا کریں ذکر؟ سمجھنے کی بات کتنی بڑی امت کی دل آزاری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں صرف یہ بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں اس بات سے کہ ایک واضح بات یہاں پر ایک اور جو ہے کہ وہ سامنے کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سوال کر لیا جائے کہ 40 سال پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے کہ آپ نبی نہیں ہیں، تو ان دوستوں سے پوچھا جائے کہ اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ معصوم تھے؟ معصوم تھے؟ اور اگر معصوم نہیں کہو گے تو پھر گناہگار کہنا لازم آئے گا اور یہ کفر ہے، اور اگر معصوم کہو گے تو معصوم نبی ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتابوں میں ہر جگہ پر یہی مسئلہ اسی انداز میں لکھا گیا ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا وہ دور تھا کہ جس میں آپ نے خاموش تبلیغ کی، اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ میں نبی ہوں، اور جب بولنے کا وقت آیا تو پھر آپ نے زبان سے اعلان کر کے بتا دیا کہ جناب جو ہے کہ میں نبی ہوں۔ لیکن اس میں ایک باریک علمی فرق آپ اہل علم میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت۔ ایک ہے نبوت اور ایک رسالت۔ رسالت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغام کو اعلان کر کے میں رسول ہوں لو اعلان کرنا۔ نبی کے لیے اپنی نبوت کا اعلان کر دینا اس اعتبار سے کہ میں نبی ہوں یہ لازم نہیں ہے، بلکہ نبوت ایک منصب ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے نبی رہے، اس لیے اعلان نہیں فرمایا، اور جب رسالت کا منصب دے دیا گیا تو ہم نے اعلان فرمایا، جب اس کا آفیشل اعلان ہوا۔ تو یہ تمام حوالے جات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سورۃ الاعراف کی مبارک آیت کریمہ ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو میلاد شریف کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کہتے اسی مجلس کو ہیں، ایسی محفل کو ہے کہ جس میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا میلاد کا ثبوت میں نے کہیں نہیں پڑھا، صحابہ نے میلاد نہیں کیا، میلاد کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میں نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کہتے جی مجھے میلاد کہیں نہیں ملا، میلاد کہیں لکھا ہوا نہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسا ضرور نہ کریں، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک میلاد کی ڈیفینیشن کیا؟ یہ کاغذ نے اس پر لکھی، آپ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میلاد کا معنی تو برتھ ڈے ہے، تو حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ میلاد ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور نے اپنی زبان پاک سے منبر پر بیٹھ کر اپنی پیدائش کے واقعے کو بیان کیا؟ کہاں؟ میں نے کہا یہ تو میلاد اور کیا، اور یہاں پر بیٹھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ تو اگر ایک قوم جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرے، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرے، تو یہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے لیے ہم لاٹھی سوٹے اور سیخ پا ہو جائیں اور کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہے؟ تو مجھے ذرا خود بتائیے اگر یہ کیسا فتویٰ ہے؟ اگر نبی کی تعریف جس مذہب میں بدعت ہو جائے گی تو پھر کس کی تعریف اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے گی؟ یہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، کبھی ہم اس کو کمالات مصطفیٰ کہتے ہیں، کبھی ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں، کبھی معجزات مصطفیٰ کہتے ہیں، کبھی میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو حضور کے اوصاف کو ذکر کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ میلاد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالی کو ذکر کرنے کا نام میلاد ہے، اور سرکار ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، یہ تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے جب پوچھا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم الاثنین، حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا روزہ رکھنا اچھی بات ہے تم بھی رکھو، نہیں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں فی ولدت، آج میری پیدائش کا دن ہے، آج میری پیدائش کا۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، بلکہ مجھے کسی نے فیس بک پر ایک کلپ بھی بھیجا، وہ انہوں نے عربی میں تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے میلاد کیا تو اس میں روزہ رکھا۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، تو کہا آپ تو میلاد نہیں کہتے، آپ تو عید بھی کہتے ہیں، اور عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ عید میں تو اب اگر میلاد ہے تو عید نہیں، عید ہے تو میلاد نہیں۔ میں نے کہا ایسا ظلم نہ کرو، ابھی آپ کے سعودی عرب کو 100 سال ہوئے تو آپ نے عید الوطنی منائی تھی اور باقاعدہ نام آپ نے لکھا تھا۔ میں تنقید نہیں، تاریخ یاد دلا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کی خوشی عید ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کی آمد عید نہیں ہو سکتی؟ ایک چھوٹی سی بات، اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ عید وہ شرعی عید نہیں ہے جو اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ استحبابی حکم ہے، عید بنائے عود سے، یعنی وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے، وہ خوشی جو بار بار لوٹ کر آئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ عید کے دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے،
شرعی عید کے دن نہیں. مثال کے طور پر ابن ماجہ آپ اٹھائیں, سرکار نے فرمایا جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور جمعے کے دن حضرت آدم نے انتقال کیا. ایک ہی دن کہتے 12 کو پیدا ہوئے اور 12 کو انتقال کر گئے, تو تم خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا غم. میں نے کہا خوشیاں ہم کر لیتے, غم تم کر لو. چلو دونوں پر عمل ہو جائے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو ہم تو غم نہیں کرتے, اس لیے کہ غم 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. کہتے نہیں 12 کو غم ہونا چاہیے. میں نے کہا ہم آپ کو بھی غم کرتا ہوا نہیں دیکھتے. آپ ہم پر ٹھونس رہے یہ بات کہ 12 کو غم کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا آپ بھی تو نہیں کر رہے. اگر ہم نہ کر کے بدعتی ہوئے تو تم نہ کر کے کون سی سنت پر عامل ہو گئے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک غم کی حیثیت نہیں, ہمارے نزدیک خوشی کی حیثیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی وفات بھی امت کے لیے رحمت ہے. حضور نے فرمایا وفاتی خیر لکم, میرا دنیا سے رخصت ہونا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم, میری قبر میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وَإِن رَأَيْتُم مِّن خَيْرٍ حَمِدتُّ اللَّهَ عَلَيْهِ, جو تمہارے نیک اعمال کو میں اپنی قبر میں دیکھتا ہوں تو اللہ سے تعریف کرتا ہوں. وَإِن رَأَيْتُم مِّن شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ, اور جو برے اعمال دیکھتا ہوں تو تمہاری سفارش کرتا ہوں. میں نے کہا ہمارے مصطفیٰ کا آنا بھی رحمت ہے اور جانا بھی رحمت ہے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جمعے کا دن جو ہے, یہ تو حدیث پاک میں جمعے کا دن عید کا دن ہے. یہ حضور نے فرمایا جمعے کا دن عید, ابن ماجہ میں جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن. لوگ کہتے ہیں یہ 2 کے علاوہ تیسری عید نہیں. میں نے کہا جمعہ ہو گیا, یوم عرفہ ایک اور عید ہوگی. لیکن جمعہ جو عید ہے وہ اس طرح کی شرعی عید نہیں جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. جس طرح جمعہ اپنی حیثیت میں عید ہے, اسی طرح حضور کی ولادت بھی اپنی حیثیت میں بطور تشکر کے ایک عید ہے. لیکن میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس جملے پر ذرا توجہ فرمائیے. اگر آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہو کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے, جمعے کا دن کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم پیدا ہوئے تھے. جمعہ رمضان میں آتا کہ نہیں آتا؟ اس دن کو چھٹی کرتا ہے روزے کی, تو عید میں روزہ ہوا نا؟ عید میں روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے, درود پاک پڑھیے. اب جمعہ رمضان میں بھی آتا ہے اور رمضان کے جمعے میں ہم روزہ رکھتے ہیں نا, تو پتہ چلا عید کے دن بھی روزہ ہو گیا, تو یہ قاعدہ تو آپ کا ٹوٹ گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جس عید میں روزہ منع کیا گیا وہ عید الفطر ہے, وہ عید الاضحیٰ ہے, وہ شرعی عید ہے, وہ واجبی عید ہے, یہ تو مستحب ہے یہ اس خوشی کے اعتبار سے. تو لہٰذا عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میلاد حضور کے پیدائش کو کہتے ہیں. جامع ترمذی شریف آپ اٹھا کر دیکھیں, کتاب المناقب کے اندر امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے, باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا امام احمد رضا نے بریلی میں نہیں لکھا, یہ 1200 سال پہلے کتاب لکھی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے, معتبر مہینہ ہے. انشاءاللہ شام کو بھی کہیں قریب میں نشست ہے تو اس موضوع کو میں مزید وہاں پر تفصیل سے آپ کے سامنے مزید عرض کروں گا, اور آپ اس میں جو سوالات کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو بالکل آپ بھائی ہیں ہمارے, بالکل جو ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے میرے دوستو, یہ مبارک مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ حضور کے کمالات کو پڑھیے, حضور کی تعلیم کو پڑھیے, حضور کے دیے ہوئے میسج کو پڑھیے. حضور نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بیوی کے حقوق کے حوالے سے, شوہر کے حقوق کے حوالے سے, وطن اور ریاست کے حقوق کے حوالے سے, اللہ کے حقوق کے حوالے سے, بندوں کے حقوق کے حوالے سے جو حضور نے ذکر فرمایا ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سنیں, اس کو پڑھیں, ساتھ میں حضور کی نعتیں بھی پڑھیں, اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنے عظیم محبوب کی امت میں پیدا فرمایا, اور اس امت میں پیدا فرمایا جس کے حساب کتاب بھی نہیں. کبھی وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ حضور کی امت سے حساب کتاب ہو گئی, یہ بھی حضور کی کرامت ہے, یہ حضور کی وجاہت کے لیے. ابو داؤد شریف میں اسی درجہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو شکر ادا کریں کہ اللہ اسی امت میں کلمے پر ہمیں ختم کرے, اور اس تعلیم پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے جو نبی پاک لے کر آئے, تاکہ ریاست میں بھی ہم ایک اچھے فرد بن سکیں, گھر میں بھی ایک اچھے فرد بن سکیں, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک نیک بندے بن سکیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.